ہم اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں دیں اور اس کلام کے ہم تابع ہو جائیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ زندہ پیارے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے کلام کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے لہو کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہمیں گہرے اور پوشیدہ بھید دیتا ہے۔ اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اختیار دیا ہے تاکہ ہم سانپوں اور بچھوؤں کے سر کو کچلیں۔ تو خداوند اسی اختیار میں ہم تیرے کلام کو، تیرے روح کی تلوار کو یوز کریں گے۔ اور خداوند میں اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو، اپنے منہ کو، اپنے دل کو تیرے قبضے میں دیتا ہوں، پاک روح کے قبضے میں دیتا ہوں۔ اور اسی طرح تیرے سب بچے بھی خداوند تیرے قبضے میں آ جائیں، تیرے پاک روح کے قبضے میں آ جائیں۔ خداوند وہ تیرے لہو کی باڑ میں آ جائیں، ان کے ذہن، ان کے کان اور ان کا دل خداوند تیرے قبضے میں آ جائیں، اور ہم تیرے پاک روح کے ذریعے سے بہت گہری اور ڈیپ باتوں کو سیکھیں، یسوع کے نام میں، آمین، آمین۔ پریز دا لارڈ۔ ایک آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال جب ہم بک آف ریولیشن کی اسٹڈی کر رہے تھے تو جن لوگوں نے اسے غور سے اس اسٹڈی کو کیا وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ فائنلی ہم بک آف ریولیشن کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم اس سال کے اینڈ پر یا اگلے سال میں ایک جنگ کو دیکھیں گے۔ تو میرے عزیزوں، وہ بات پوری ہوئی ہے، آپ اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں، اور اب آگے ہم کلام ہی کی روشنی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم جب دانیل کی کتاب کو سیکھیں گے تو ہم مزید باتوں کو قریب سے دیکھیں گے۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان باتوں کو قریب سے دیکھیں، اور یسوع کے نام میں ہم فتح پائیں گے۔ یسوع کے نام میں ہم کسی چیز سے نہیں ڈریں گے، کیونکہ ہماری طرف سے ہماری جنگ خداوند لڑتا ہے، اور وہ اس کے جو کلام کے وعدے ہیں وہ ہر حال میں پورے ہوں گے یسوع کے نام میں۔ آپ بس اسی طرح جیسے اسرائیل کے لوگ جب آگے لال سمندر آ گیا، ریڈ سی آ گیا، تو وہ گھبرا گئے اور ڈر گئے، کانپنے لگے اور شکایت کرنے لگے۔ تو موسیٰ نے ان سے کہا، خدا نے بلکہ موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ تو ان کو بتا دے کہ تم چپ چاپ کھڑے میرے بڑے کاموں کو دیکھو۔ تو آج میرے عزیزوں وہ وقت آ گیا ہے کہ آج مسیحی قوم چپ چاپ کھڑی رہے گی اور مسیح کے بڑے کاموں کو، خداوند کے بڑے کام کو، اس کے بڑے طاقتور ہاتھ کو دیکھے گی یسوع کے نام میں، آمین، آمین۔ تو ہم سب لوگ بک آف ڈینیل نکالیں گے اور ہم آج چوتھے باب کی اسٹڈی کریں گے، اور یہاں پر نبوکت نظر ایک اور خواب دیکھتا ہے۔ جیسے کہ آپ سکرین کے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ نبوکت نظر جو ہے وہ ٹری کے حوالے سے، جو ٹری ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کٹا ہوا ہے، اور نبوکت نظر کا ایک پیغام ہے جو آج ہم سیکھیں گے۔ تیسرے باب میں ہم نے کیا دیکھا کہ نبوکت نظر جب پراؤڈ ہو جاتا ہے، دانیل کے خواب بتانے پر بھی وہ بعد میں بھول جاتا ہے کہ دنیا کا اختیار، دنیا کی حکومت خدا باپ کی ہے، آسمانی باپ کی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، جب بھول جاتا ہے تو وہ پھر سے ایک مورت بناتا ہے، سونے کی مورت۔ اور آپ کو پتا تھا کہ جو اس نے خواب دیکھا اس میں صرف سر جو تھا وہ سونے کا تھا، جو اس کا اپنا سر تھا، جو کہ اس کی اپنی اسٹیٹ تھی، اپنی حکومت تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پرائڈ جو ہے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ پوری کی پوری مورت ہی سونے کی بنا دیتا ہے۔ اس کے دل میں ہے کہ کوئی دوسری حکومت، کوئی چاندی، کوئی تانبا، کوئی لوہا، کوئی حکومت نہیں کرے گا، جو کچھ بھی ہے وہ میں ہی میں ہوں۔ تو وہ لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ اس مورت کو، جو کہ اس کی اپنی ہی مورت تھی، کہ مجھے سجدہ کریں، اور وہ لوگوں پر زبر کرتا ہے، ان پر قانون عائد کرتا ہے کہ میری تعظیم کرو، میری عزت کرو، میری پرستش کرو۔
تو میرے عزیزو صدرک میثق اور عبدالنجو جو ہیں وہ اس کی پرستش سے انکار کر دیتے ہیں، اس بت کے آگے جھکنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ انہیں آگ کی بھٹی میں ڈالنے کا حکم دے دیتا ہے۔ تو جب وہ آگ کی بھٹی میں انہیں ڈال دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا کا بیٹا الہ زادہ وہاں پر ان کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے۔ دوسرے معنوں میں یسوع مسیح وہاں پر بھی ان کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے میرے عزیزوں۔ اور پھر نبوکت نظر جو ہے اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صدرک میثق اور عبدالنجو کا خدا ہی سب قوموں کا خدا ہے، اور کہتا ہے کہ اب سے میں اپنی عزت نہیں بڑی کروں گا، بلکہ اب سے جو صدرک میثق اور عبدالنجو کے خدا کو برا بھلا کہے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، اور وہ اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دوسرا خواب دیکھتا ہے تو اس میں نبوکت نظر کی اب صورتحال کیا ہے؟ یہ پہلی بات تھی، یہاں تک نبوکت نظر کی ہوش جو ہے وہ ٹھکانے آ چکی ہے صدرک میثق اور عبدالنجو کے واقعہ سے، اور اب ہم چوتھے باب کی سٹڈی کرتے ہیں۔ میں پہلی آیت سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ نبوکت نظر بادشاہ کی طرف سے تمام لوگوں، امتوں اور اہل لغت کے لیے جو تمام روئے زمین پر سکونت کرتے ہیں، تمہاری سلامتی ہو۔ نبوکت نظر انہیں سلام بھیجتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ لیٹر ایسا ہے نبوکت نظر کی طرف سے کہ وہ پوری دنیا جہاں جہاں پر اس کی سلطنت کے لوگ ہیں، جہاں جہاں پر اس کی سٹیٹس ہیں، صوبے ہیں، ان میں یہ پیغام بھیجتا ہے، اور کتنا خوبصورت پیغام بھیجتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نے مناسب جانا کہ ان نشانوں اور عجائب کو ظاہر کروں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر آشکارا کیے۔ واو! کہتا ہے جو کچھ خدا نے مجھ پر ظاہر کیا ہے خوابوں کے ذریعے سے، اور جو کچھ خدا نے مجھے ظاہر کیا ہے صدرک میثق کے منظر کو دکھا کر، خدا کے بیٹے کو مجھ پر ظاہر کر کے، جو خدا نے مجھے ظاہر کیا ہے، مجھ پر آشکارا کیا ہے، مجھے بتایا ہے، میں باقی لوگوں کو بھی بتاؤں۔ تو وہ اس کی ہمیں یہاں پر ایک ہمبل ہارٹ نظر آ رہا ہے۔ اور تیسری آیت میں وہ کہتا ہے اس کے نشان کیسے عظیم اور اس کے عجائب کیسے مہیب ہیں، اس کی مملکت ابدی مملکت ہے اور اس کی سلطنت پشت در پشت۔ واو! کہتا ہے میری سلطنت نہیں، میں تو پلان کر رہا تھا کہ میں سونے کا جو سر ہوں میں پوری کی پوری مورت ہی سونے کی بنا دیتا ہوں، لیکن کہتا ہے کہ یہ کام مجھ سے بعید ہے، مجھ سے دور ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ مملکت جو ہے وہ سلطنت اور مملکت پشت در پشت آسمان کے خدا کی ہے، میری نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے۔ اور پھر میرے عزیزو جب ہم چوتھی آیت سے لے کے ہم پڑھتے ہیں 9ویں آیت تک، تو نبوکت نظر یہی باتیں بتاتا ہے، پرانی باتوں کو، کہ کس طرح سے اس نے خواب دیکھا اور کس طرح سے دانیل نے اس کی تعبیر کی، ٹھیک ہے۔ اور اب ایک بات جو یہاں پہ مجھے قابل غور لگی، وہ کہتا ہے آخر کار دانیل میرے سامنے آیا جس کا نام بیلتشزر ہے، جو میرے معبود کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بیل کا مطلب ہوتا ہے ان کا خدا، بیل ماڈرک گاڈ جس کو کہتے ہیں بیل، اور کہتا ہے کہ اس کا نام ہے کہ بیل جو ہے وہ بچاتا ہے، لیکن یہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ بیل نہیں بچاتا، یشوع مسیح بچاتا ہے، خدا کا بیٹا بچاتا ہے۔ اس کو یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے اس کے اوپر کہ بچانے والا کون ہے؟ یسوع ہے، اور یسوع کے نام کا ارتھ ہی، اس کے نام کا مطلب ہی ہے بچانے والا۔ تو پھر وہ یہ بھی جان جاتا ہے کہ اس میں
خدا تعالیٰ کا روح رہتا ہے، خدا کا روح اس کے اندر ہے، کیونکہ نجومی اور جادوگر اور فالگیر اور کسدی کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے تھے خداوند بادشاہ کہ تیرے خواب کی تعبیر اور خواب کو بتانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ خوابوں کو تو وہی بتا سکتا ہے جو آسمان پر رہتا ہے، اور وہ آسمان پر رہتا ہے، وہ زمین پر نہیں رہتا۔ لیکن دانیل کی بات میں ہمیں اس کی کہانی میں پتہ چلتا ہے کہ خدا دانیل کے اندر سے ہو کر بات کرتا ہے، اور نبوکت نظر اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دانیل جس میں خدا تعالیٰ کا روح رہتا ہے، کہتا ہے اس نے میرے خواب کی تعبیر کی، اور اب تھوڑا وقت گزر گیا ہے، اور کہتا ہے کہ اب مجھے دوسرا خواب آیا، اور ہم دوسرا خواب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں نبوکت نظر ڈریم آف اے ٹری، وہ بتاتا ہے پلنگ پر میرے دماغ کی رویا یہ تھی، میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زمین کے وسط میں ایک نہایت اونچا درخت ہے، اور وہ درخت بڑا اور مضبوط ہوا، اور اس کی چوٹی آسمان تک پہنچی، اور وہ زمین کی انتہا تک دکھائی دینے لگا۔ اس کے پتے خوشنما تھے اور میوہ فراوان تھا، اور اس میں سب کے لیے خوراک تھی۔ میدان کے چرندے اس کے سائے میں اور ہوا کے پرندے اس کی شاخوں پر بسیرا کرتے تھے، اور تمام بشر نے اس سے پرورش پائی۔ واو! اس نے ایک ہیوج ٹری دیکھا ہے، بہت بڑا، جس کا سر آسمان کو چھو رہا ہے، اور جب آسمان کو سر چھوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہیوج ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ 13ویں آیت میں وہ لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنے پلنگ پر اپنے دماغی رویا پر نگاہ کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نگہبان، ہاں ایک قدسی آسمان سے اترا، کوئی اترا ہے آسمان سے۔ وہ یہ کہتا ہے خواب بھی مجھے آ رہی ہے، پہلے میں نے وہ شاندار درخت دیکھا، اور پھر دیکھا کہ کوئی ہولی ون آسمان سے اترا ہے، اور اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا، کیا کہا؟ کہ درخت کو کاٹو۔ کیا ہے وہ پیچھے آپ تصویر جو دیکھ رہے ہیں، کہتا ہے کہ اس ہولی ون نے، اس قدوس نے، خداوند کے فرشتے نے کیا کہا ہے کہ اس درخت کو کاٹو، اس کی شاخیں تراشو اور اس کے پتے جھاڑو، اور اس کا پھل بکھیر دو، چرندے اس کے نیچے سے چلے جائیں اور پرندے اس کی شاخوں پر سے اڑ جائیں، لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین پر باقی رہنے دو، ہاں لوہے اور تانبے کے بندھن سے بندھا ہوا، میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو، اور وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو، اور اس کا حصہ زمین کی گھاس میں حیوانوں کے ساتھ ہو۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ٹری کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کاٹ ڈالو۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جب درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے تو اس کا نیچے کندہ رہ جاتا ہے، اس کا سٹمپ جو ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے۔ اور آگے اس نے ایک اور بات سنی، اس نے یہ سنا، یہ حکم نگہبانوں کے فیصلے سے ہے۔ نگہبانوں یعنی اوپر جو آسمان کی طرف سے ہولی ونز ہیں، ان کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا میرے لیے۔ کیا فیصلہ ہوا؟ کہتا ہے تاکہ سب ذی حیات لوگ پہچان لیں، سب پوری دنیا اس بات کو جان لے۔ کیا بات جان لیں؟ کہ حق تعالی، خداوند تعالی آدمیوں کی مملکت میں حکومت کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، بلکہ آدمیوں میں سے ادنا آدمی کو اس پر قائم کرتا ہے۔ یہ خواب نبوکت نظر کو آیا ہے درخت کے بارے میں، بہت شاندار، بہت بڑا درخت اس نے دیکھا ہے، اور سارے چرندے پرندے سارے انسان اس درخت کے نیچے سما گئے ہیں۔ اور بعد میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک قدسی، ایک خداوند کا دوت آیا اور کہتا ہے، اونچی آواز میں کہا کہ اس درخت کو کاٹ ڈالو، لیکن اس کا جو کندہ ہے، اس کا جو سٹیم ہے، اس کی جو مڈ ہے،
पंजाबी में मुड बोलते हैं, उसको रहने दो। ये ख्वाब नबुकत नज़र को परेशान कर गया है। पहले भी उसको एक ख्वाब ने परेशान किया और अब एक दूसरा ख्वाब जो है उसने भी परेशान कर दिया। नबुकत नज़र बोलता है, कहता है मैं नबुकत नज़र बादशाह ने ये ख्वाब देखा है। ए बेल्तशज़र तू इसकी ताबीर बयान कर, क्योंकि मेरी ममलकत के तमाम हकीम मुझसे उसकी ताबीर बयान नहीं कर सकते, लेकिन तू कर सकता है क्योंकि मुकद्दस इलाहों की रूह तुझ में मौजूद है। कहते हैं एलोहीम, यहाँ पर नबुकत नज़र एक तरह से ना हम्बल भी था, इसीलिए वो ब्लेस हो जाता था, लेकिन वो बदल भी जाता था थोड़ी देर में। तो क्या है यहाँ पर कहता है कि एलोहीम मुकद्दस इलाहों की रूह, यही यानी यहाँ पर वो एलोहीम को, वो ट्रिनिटी को भी जान जाता है। कहता है तुझ में मुकद्दस इलाहों की रूह है, इसलिए तू उस ख्वाब की ताबीर कर सकता है। कहता है मेरे लोग जो है ना, कसदी और फालगीर और जादूगर, ये नहीं बता सकते। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद में चलते हैं तो खुदा हम पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। आमीन। तो नबुकत नज़र बादशाह को भी दानियल के ऊपर ट्रस्ट है। 19वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब दानियल जिसका नाम बेल्तशज़र है एक साथ तक सरासीमा रहा और अपने ख्यालात में परेशान हुआ। वाओ! अब ये ख्वाब ऐसा है कि दानियल ने जब इसके ऊपर गौर किया कि ये क्या है, इसका मतलब क्या हो सकता है, ये ट्री क्या है, ये काटा जाना क्या है, उसका स्टंप नीचे रह जाना, उसका कुंदा यानी मुड नीचे रह जाना, इसका मतलब क्या है। थोड़ी देर के लिए दानियल हैरान हो गया, परेशान हो गया। और बादशाह ने जब उसको देखा कि दानियल परेशान हो गया है, पता नहीं इस ख्वाब का क्या मतलब होगा, तो वो बादशाह ने उससे कहा, ए बेल्तशज़र, ख्वाब और उसकी ताबीर से तू परेशान ना हो। कहता है अगर तुझे नहीं आता उसका ख्वाब का मतलब, डोंट वरी, मैं फिर भी तेरी इज्जत करता हूँ। और आगे से दानियल क्या कहता है, उसका दूसरा नाम बेल्तशज़र उन्होंने रखा था। बेल्तशज़र ने जवाब दिया, ऐ मेरे खुदावंद, ये ख्वाब तुझसे कीना रखने वालों के लिए और इसकी ताबीर तेरे दुश्मनों के लिए हो। यहाँ पर वो कहता है ऐ मेरे खुदावंद। क्यों ऐ मेरे खुदावंद कहता है? क्योंकि खुदावंद का इंग्लिश में लफ्ज़ है माय लॉर्ड। तो आपको पता है कि माय लॉर्ड कोई बड़ी बात नहीं, अदालत में भी वकील जो हैं वो जज को माय लॉर्ड ही बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बादशाहों को लोग माय लॉर्ड के तौर पर बोला करते थे, इसलिए इस बात का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि उसने खुदावंद क्यों बोला। खुदावंद का मतलब यानी कि माय लॉर्ड है, ऐ मेरे मालिक। तो 20वीं आयत में हम देखते हैं वो अब उसकी ताबीर बयान करता है। पहले उसने बता दिया कि इसकी ताबीर तेरे दुश्मनों के लिए हो, क्योंकि ये बात तेरे हक में ठीक नहीं जाने वाली। ये पोलाइट वे है किसी को समझाने का, किसी बड़े को, किसी आपने से जो ऊंचे दर्जे का है, बादशाह है फॉर एग्जांपल, उसको पोलाइट वे में कहने का मतलब है कि इसकी ताबीर तेरे दुश्मनों के लिए हो। कहता है कि ये ख्वाब तेरे लिए अच्छा नहीं है। अब हम इसकी ताबीर को देखते हैं। कहता है वो दरख्त जो तूने देखा कि वो बड़ा और मजबूत हुआ, जिसकी चोटी आसमान तक पहुंची और ज़मीन की इंतहा तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावान था, जिसमें सब के लिए खुराक थी, जिसके साए में मैदान के चरिंदे और शाखों पर हवा के परिंदे बसेरा करते थे। अब क्या हो सकता है वो ट्री? और आगे बताता है, वो कहता है ऐ बादशाह, वो ट्री जो है वो तू ही है जो बड़ा और मजबूत हुआ, क्योंकि तेरी बुजुर्गी बड़ी और आसमान तक पहुंची और तेरी सल्तनत जमीन की इंतहा तक। और जो बादशाह ने देखा कि एक निगहबान, हाँ एक कुदसी खुदावंद का फरिश्ता
आसमान से उतरा और कहने लगा कि दरख्त को काट डालो और उसे बर्बाद करो, लेकिन उसकी जड़ों का कुंधा जमीन पर बाकी रहने दो। मुड, कुंधा मतलब मुड जमीन पर बाकी रहने दो, बल्कि उसे लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की घास में रहने दो कि वो आसमान की शबनम से तर हो, और जब तक उस पर 7 दौर ना गुजर जाएं उसका बखरा ज़मीन के हैवानों के साथ हो। 24वीं आयत में कहता है, ए बादशाह, इसकी ताबीर और हक ताला का वो हुक्म जो बादशाह मेरे खुदावंद के हक में हुआ यही है कि तुझे अब बता रहा है कि ये जो दरख्त है इसका काटा जाना, इसको बांधा जाना, मतलब क्या है इसका, ठीक है, वो ये उसका मतलब समझाता है। कहते हैं कि तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा, और तू बैल की तरह घास खाएगा, और शबनम, आसमान की शबनम से तर होगा, और तुझ पर 7 दौर गुजर जाएंगे। तब तुझे मालूम होगा कि हक ताला इंसान की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। वाव, पहले ये सोच रहा था कि सल्तनत पूरी की पूरी मेरी रहेगी, मेरे बाद मेरे बच्चों की, मेरे बच्चों के बाद मेरे पोतों की, पोतों के बाद उनकी नस्ल की। इसीलिए वो पूरे स्टैचू का हुलिया ही बिगाड़ देता है और उसे सोने का बना देता है ताकि उसी की सल्तनत जारी रहे। लेकिन अब क्या है कि ये ख्वाब उसे आया है कि बादशाह, तू इतना कुछ समझाने के बाद भी तेरी अकल फिर वहीं की वहीं घास चरने के लिए गई है, तो अब दूसरा ख्वाब ले। तो दूसरे ख्वाब में दानियल ने उसे बताया कि बादशाह, वो जो दरख्त है वो तू ही है, और तुझे अब क्या होगा, अब तू काटा जाएगा, तू बांधा जाएगा, और तू मैदान की घास जो है तू उसमें रहेगा, उसकी शबनम से तू तर होता रहेगा। दूसरे लफ्ज़ों में तेरे लोग तुझे क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तुझे महल से आउट कर दिया जाएगा। यानी जो इसका दिमागी तवाज़न है वो ख़राब हो जाएगा और ये घास खाएगा, ये मैदान में रहेगा। किसकी तरह घास खाएगा? बैल की तरह। तो मेरे अजीज़ों, बैल जो है वो आपको पता है कि इनके खुदा का नाम भी भेल है। बेल या भैल वो एक ही बात है, क्योंकि अगर आप भेल BEL इस खुदा की, इस जो गॉड है, जो देवता है, जब आप इसकी, जब मैं गॉड कहता हूं तो छोटा जी की बात कर रहा हूं, तो जब आप बेल के बारे में जानेंगे तो माडरुक, इसका माडरुक के नाम से भी जाना जाता है, और ये बाबलियों का खुदा है, बाबलियों का देवता था। ये नबुकदनेस्सर का भी खुदा था, ठीक है, उसका देवता था, और इसका नाम भेल था, और इसको ऑक्स गॉड भी कहते हैं, ऑक्स गॉड। तो आप ये देखें कि भैल जो है वो, इसका मतलब है कि उर्दू में जो नाम आया है वो किसी मतलब के तहत आया है, उसमें एक गहरी बात है। और आपको पता है कि इंडिया में आज भी लोग भैल की पूजा करते हैं। आपने इस बात के बारे में, गाय माता और भैल, इनकी पूजा की जाती है। तो क्या था इसका ताल्लुक जो है, ये डैनियल की किताब के मुताबिक है, इसका ताल्लुक नबुकदनेस्सर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भैल जो था ये नबुकदनेस्सर का खुदा था। और उसे क्या पैगाम मिला कि बादशाह, अब तू क्या करेगा, भैल की तरह घास खाएगा, भैल की तरह घास खाएगा। खुदावंद ने कहा कि जो बुतों की पूजा करते हैं मैं उनको उन्हीं के जैसा बना दूंगा। हम पढ़ते हैं ज़बूरां दी पोथी, साम 115, और मैं इसकी 3री आयत से पढ़ता हूं। हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने
जो कुछ चाहा वही किया हमारे खुदा ने। और दाऊद आगे क्या लिखता है, कहता है उनके बुत, गैर कौमों के बुत, उनके बुत चांदी और सोना है। तो इसने क्या मूर्ति में देखा, सोना आ रहा है, चांदी आ रही है, तांबा आ रहा है, लोहा आ रहा है। तो कहते हैं उनके बुत, तो चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी, आदमी जिन्होंने हाथ से उन्हें बनाया है। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, नाक है पर वो सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पाँव हैं पर वो चलते नहीं, उनके गले से आवाज़ नहीं निकलती, उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिंद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं उन्हीं की मानिंद हो जाएंगे, वो सब। तो इसीलिए मेरे अजीजों, जब मुझे चिढ़ आती है बुत परस्ती से, जब मुझे पत्थरों के बनाए हुए खुदा के आगे, चाहे वो आसमानियों में से किसी का हो या ज़मीनियों में से किसी का हो या ज़मीन के नीचे पाताल में से, खुदावंद फरमाता है ऐसे जो लोग करते हैं मैं इस पाप की सज़ा तीसरी और चौथी पुश्त तक लूँगा। और फिर भी हम जिद के साथ जहाँ तस्वीर देखते हैं वहाँ चूमना शुरू कर देते हैं, पत्थर देखते हैं झुक जाते हैं, उसको अपना खुदा हम समझते हुए, यस्सु समझते हुए। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा की ये मर्ज़ी नहीं है। खुदावंद कहता है कि मैं अपनी इबादत, मैं अपनी तारीफ़ किसी दूसरे पत्थर के माबूद के लिए जायज़ नहीं करार दूंगा, मैं गयूर खुदा हूँ। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर ये बंदा जो था गुरूर में आकर ये क्या करता है कि बुत बनाता है और अपने बुत की पूजा करता है, बैल की पूजा करता है। और खुदा ने क्या किया, इसको ऐसे ही बनाया। और दानियल कहता है और तू बैल की तरह घास खाएगा और आसमान की शबनम से तर होगा और तुझ पर 7 दौर गुजर जाएंगे। 7 दौर मतलब कि 7 साल ये ऐसे ही इसी हालत में रहेगा। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला इंसान की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। तो मेरे अजीज़ों, जो भी मुकाम हमें मिला है, हम्बल तरीके के साथ उस खिदमत को निभाएं, छीनने वाली बात ना करें। आपको पता है कुछ इवन खुदा के खादम भी, कलीसियाओं के लोग भी क्या करते हैं, दूसरों की भेड़ें चुराने का प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात बहुत ख़तरनाक है मेरे अजीज़ों। जो खुदा ने आपको दिया है उसमें खुश रहो, चाहे वो छोटा मुकाम है, बड़ा मुकाम है, बहुत ऊंचा मुकाम है, जो भी है, सारी बातें खुदा के जलाल के लिए करें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नबुकत-नज़र जो है उसको घास खाना पड़ती है अपने प्राइड की वजह से, अपने गुरूर की वजह से। फिर हम क्या देखते हैं कि और ये जो उन्होंने हुक्म किया कि दरख्त की जड़ों के कुंदे को बाकी रहने दो, उसका मतलब ये है कि जब तू मालूम कर चुकेगा कि बादशाही का इक़्तिदार आसमान की तरफ से है तो तू अपनी सल्तनत पर फिर कायम हो जाएगा। कहते तुझे ये मौका दिया जाएगा, 7 सालों में खुदा तुझे हम्बल करेगा, तुझे सिखाएगा ताकि तू इस बात को जान ले कि जो हुकूमत है वो खुदा की तरफ से है। आज भी मेरे अजीज़ों, जो कुछ लोगों, आज जो बादशाह खड़े हैं, आज जो हुक्मरान खड़े हैं, खुदामंद ने उन्हें किसी मकसद के लिए रखा है। और वो अपने आप को ऊंचा मत समझें, वो अपने आप को खुदा मत बना लें, खुदा के मंसूबे ही पूरे होने हैं। और दानियल कहता है कि बादशाह, जब तक तुझे इसकी समझ नहीं आएगी तू इसी तरह इनसेन होकर रहेगा, इसी तरह तुझ पर जो है वो पागलपन छाया रहेगा। इसलिए बादशाह तेरे हुजूर मेरी सलाह कबूल हो। क्या कहता है बादशाह को मशवरा देता है दानियल, कहते हैं ए बादशाह तेरे हुजूर मेरी सलाह, मैं तुझे सलाह देता हूँ
کہ تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بد کرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر. کہتا ہے اپنی خطا کو معافی مانگ لے, توبہ کر لے, تیرے لیے یہی بہتر ہے. توبہ کر لے. اسے ایک نا بتا رہا ہے, آئیڈیا دے رہا ہے کہ تو اگر توبہ کر لے تو ہو سکتا ہے کہ یہ وقت تجھ پر سے ٹل جائے, ہو سکتا ہے تو بچ جائے. آج بھی لوگوں کو موقع ملتا ہے توبہ کرنے کا, لیکن کیا وہ کر پاتے ہیں یا نہیں, یہ ہم آگے دیکھیں گے. 28ویں آیت میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ سب کچھ نبوکت نظر بادشاہ پر گزرا. 1 سال کے بعد, اب 1 سال گزر گیا ہے اس کے خواب کو آئے ہوئے, اور دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کو وہ باتیں یاد ہیں کہ پھر بھول گیا ہے. 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکت نظر بادشاہ, تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے, اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا, اور 7 دور تجھ پر گزریں گے. تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اسی وقت نبوکت نظر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی, اور وہ آدمیوں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا, اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا, یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے. واو, اس کی حالت جو ہم نے پچھلی تصویر دیکھی اس جیسی ہو گئی. اور یہ چیز یہ اس پر واقعہ ہوا کیونکہ سال کے بعد وہ پھر شیخی مار رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے. کہتے ہیں یہ سب کچھ میرے ہاتھ کی کاراگری ہے, میں نے کیا ہے. پرائیڈ اس کا پھر سے آ گیا. یہاں پر ہمیں اس کی بڑی ایک عام انسانوں جیسی باتیں نظر آتی ہیں. ہم بھی کیا کرتے ہیں, بار بار کبھی ہمبل ہو جاتے ہیں, کبھی پھر اکڑ جاتے ہیں, کبھی ہم گناہ کو چھوڑتے ہیں پھر گناہ کی طرف ملوث ہو جاتے ہیں. یہ ایسا ہی کرتے ہیں, اور ایسا ہی کچھ نبوکت نظر کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک بات جو میرے ذہن میں آئی کہ اس نے یہ خواب جو درخت کا خواب ہے یہی کیوں دیکھا, ایسی کیا بات تھی اس کے اندر. درخت کا خواب میرے عزیزو اس لیے کیونکہ جو نبوکت نظر بادشاہ تھا اس نے بابل کا صوبہ تھا, اس کو بڑا خوبصورت بنایا تھا, ونڈرفل اس کو بنایا تھا. اور اس میں ہینگنگ گارڈن کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں تو یہ بھی نبوکت نظر کا بنایا ہوا تھا. پڑھتے ہیں نا 7 ونڈرز آف دا ورلڈ, دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ جو ہے وہ ہینگنگ گارڈن ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بابل کے اندر تھا, اور اس کو نبوکت نظر نے بنایا تھا, اور اس میں بہت خوبصورت پیڑ لگائے تھے, اور اس کو ترتیب کیا, اس کو بنایا, اینٹوں سے بنایا, اس پر طرح طرح کے پیڑ لگائے, تو اس کا سارا دھیان پیڑوں کی طرف رہتا تھا. اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا بھی اس کو پیڑ کی طرح سے ہی سمجھاتا ہے کہ نبوکت نظر تو ہمبل ہو جا. نبوکت نظر میں کہیں اچھا دل بھی تھا, ہم نے دیکھا اس کے واقعات, وہ دانیل کے آگے جھک گیا, قانون پاس کر دیتا ہے کہ میری عزت کچھ نہیں, خدا کی جو عزت, دانیل, سدرک, مسک اور عبدالنجو کے خدا کی جو عزت نہیں کرے گا اس کو ہم پھانسی چڑھائیں گے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. بڑی دفعہ یہ ہمبل ہو جاتا ہے. ابھی بھی جب ہم نے پچھلی باتوں میں دیکھا وہ ہمبل ہو گیا, لیکن پھر بھول جاتا ہے, اور اس کے اندر کا غرور جو ہے اس پر قبضہ کر لیتا ہے. اور جب وہ مغرور ہوا, اس کو پاگل پن کے دورے پڑے, اور اس کو لوگوں پر حملے کر دیتا تھا, اس کو پکڑ لیا جاتا تھا, اس کو زنجیریں ڈال دی گئیں, اس کو باندھ دیا گیا, وہ میدان کے اندر رہا اور وہ گھاس کھاتا تھا کھانے کی بجائے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سٹم تھا, اس کا سٹم کیوں نہیں, اس کو کیوں نہیں کاٹا گیا, جڑ سے کیوں نہیں نکالا گیا اس کے سٹمپ کو, اس بات کے بارے میں سیکھیں گے.
اسے تانبے اور لوہے کے بندھن سے باندھا گیا. تو کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ اس کو تانبے اور لوہے کے بندھن سے باندھا گیا. میرے عزیزو، اس کو زنجیروں سے جکڑا گیا تھا. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس کا کندھا زمین پر رکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت آئے گا. اب میں اس کی دور کی تعبیر بتاتا ہوں. وہ تو دانیل اس کے ساتھ ہوا، جو کچھ دانیل نے نبوکت نظر کے بارے میں کہا سیم اس کے ساتھ ہوا. 7 سالوں تک وہ جو تھا ایسے ہی پاگل پن کے دورے میں رہا، اور بعد میں 7 سال کے بعد جب وہ ہمبل ہو گیا تو پھر دوبارہ سے بحال ہو گیا، دوبارہ سے اپنی سلطنت پر قائم ہو گیا. لیکن اگر ہم دور اندیشی کریں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کندھا جو ہے، یہ جو سٹمپ ہے، یہ پھر سے گرو کرے گا. یہ بابل کی سلطنت پھر سے آئے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عراق کے اندر ہی، اسی بغداد کے صوبے میں، ہلا کی سٹی میں، ایک بادشاہ جو ہے اس نے ایک محل تعمیر کیا، اور ہم تصویر میں اس کو دیکھیں گے. صدام حسین کا پیلس ان ہلا کے اندر جو ہے اس نے ایک محل بنایا. یہ وہی جگہ ہے میرے عزیزوں جہاں پر نبوکت نظر کا محل تھا. ٹھیک ہے، اور اس نے کیا کیا کہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا، اس کو دوبارہ سے اسی جگہ پر جہاں پر اس نے اس کے نقوش دیکھے کہ نبوکت نظر جو تھا یہاں پر رہتا تھا، ایسی شان و شوکت سے رہتا تھا، تو صدام حسین کے دل میں بھی غرور سما گیا. پہلے صدام حسین کے بارے میں جب میں سیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ بڑا ہمبل انسان تھا، بڑا غریب فیملی سے وہ بڑا آگے مضبوط ہوتا گیا، بڑا ہمبلی وہ چلتا گیا، اور جیسے ہی پاورفل ہو گیا تو اس کے اندر غرور سما گیا. اور جو خدا نے کہا تھا یسایہ 13 باب کی 19 اور 20ویں آیت میں، جو خداوند نے کہا تھا، اے بابل جو مملکتوں کی حشمت اور کسدیوں کی بزرگی کی رونق ہے، سدوم اور عمورہ کی مانند ہو جائے گا، جن کو خدا نے الٹ دیا، اور وہ اب تک آباد نہ ہوگا، اور پشت در پشت اس میں کوئی نہ بسے گا. ہاں، ہرگز کوئی عرب اس میں خیمے نہ لگائیں گے، اور وہاں گڈریے گلوں کو نہ بٹھائیں گے. تو میرے عزیزو، یہ خدا نے یسایہ نبی کی معرفت کہہ دیا تھا. لیکن ہم صدام حسین کی بے وقوفی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انہی شہروں کو آباد کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. میں آپ کو جب پرانا اس کا نقشہ دکھاؤں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بابل کا سٹی تھا، یہ کہیں سے اس کا جو پرانے اینشنٹ ٹائم سے کسی نے اس نقشے کو سنبھال کر رکھا ہے، اور انہوں نے وہی دریائے فرات کو دیکھا، اور انہوں نے نہریں بنا کر اس کو بڑی خوبصورتی سے بنایا ہوا تھا. پورے علاقے کو نہروں کا پانی نظام، یہ بڑا خوبصورت شہر بنایا تھا. لیکن خدا نے جب اس پر لعنت کی تو ہم لیٹسٹ اس کا نقشہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ ویران پڑا ہوا ہے. یہ گوگل سے یہ نقشہ لیا گیا ہے، اگلا جو ہم دیکھ رہے ہیں ہلا سٹی کا. تو یہاں پر سیم وہی باتیں ہیں جو پرانے میں تھیں. وہی دریا بڑا بہہ رہا ہے، اور ساتھ میں اس کے جو ہیں وہ مختلف علاقے ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ صدام حسین جو ہے وہ ماڈرن ڈے نبوکت نظر اپنے آپ کو کہتا تھا. کہتا ہے میں ماڈرن ڈے کا نبوکت نظر ہوں، اور میں عراق کو وہی بناؤں گا جو اس کی عظمت پہلے تھی. ٹھیک ہے، اس کا یہ نعرہ تھا. اس کے اندر بھی نبوکت نظر کی طرح غرور سما گیا صدام حسین کے ساتھ. اور میرے عزیزو، یہی نہیں بلکہ اس نے ایک سکہ بھی رائج کیا، ایک میڈل اس کے نام سے بنایا کہ ایک طرف نبوکت نظر کی تصویر اور ایک طرف صدام حسین کی تصویر سکے کے اوپر. اور یہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں نبوکت نظر کا بیٹا ہوں، میں اس کا روپ ہوں، میں اس کا
اس کی روح میں، اس کی اسپرٹ میں آیا ہوں اور میں پھر سے بابل کو بحال کروں گا۔ اسی لیے اس نے وہاں پر محل بنایا اور باقی وہ زمین ساری ویران پڑی ہوئی ہے ماسوائے صدام حسین کے محل کے، اور ابھی بھی وہاں پر کوئی نہیں رہتا کیونکہ لوگ سیاح ہی بس وہاں پر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرے عزیزو، جس کو خدا ویران کرے، جس شہر کی نگہبانی وہ ہی نہ کرے، نگہبان کا جاگنا ابس ہے۔ تو اسی طرح صدام حسین جو ہے وہ ناکام ہوا، اور ہم نے کیا دیکھا؟ صدام حسین جو تھا اس کو اسی طرح جیسے وہ چھپ گیا، نبوکت نظر 7 سال کے لیے اس پر انسینٹی کے دورے پڑتے رہے، اسی طرح صدام حسین بھی آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے پاگل پن کے ڈیسیژن لینے لگا۔ اس کے فیصلے جو تھے بہت پرائیڈ کے فیصلے تھے اور وہ بہت غلط فیصلے کیے، اس طرح سے اس کو بھی باندھ ڈالا گیا۔ کس سے؟ لوہے اور تانبے کے بندنوں سے۔ تو یہ لوہا اور تانبے کا بندن جو ہم نے سیکھا، آپ کو پتا ہے لوہے کی سلطنت کون تھی؟ رومن۔ آپ کو پتا ہے تانبے کی سلطنت کون تھی؟ گریک۔ تو اس کا مطلب ہے یورپ نے جو ہے ان پر پابندیاں عائد کر دیں، امریکہ نے ان پر پابندیاں عائد کر دیں، لوہے اور تانبے نے اس کو باندھ ڈالا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی 2006 میں صدام حسین کا بھی خاتمہ ہوا۔ تو میرے عزیزو، جس کو خدا نہ بنائیں اس کو انسان بنا نہیں سکتا۔ اور اب ایک چیز ہم اور دیکھیں گے کہ دانیل کو اس خواب کی تعبیر کیسے اس کو پتا چلا کہ یہ جو پیڑ ہے یہ نبوکت نظر خود ہو سکتا ہے، اور پیڑ کا انسان کے ساتھ کیا تعلق؟ تو میرے عزیزو، اس کا تعلق، اس نے زبور کی کتاب کو پہلے سے پڑھا ہوا تھا، اور اگر ہم پہلا زبور ہی پڑھیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جو خدا کی راہوں پر چلتا ہے، 3 آیت میں پہلے زبور کی، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ تو اس کو پتا تھا کہ جو ہمبل ٹری ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، اور اب میرا بادشاہ ہمبل نہیں رہا، اس کی چوٹی آسمان کو چھو رہی ہے۔ اس بابل کا جو برج تھا اس کی بھی چوٹی آسمان کو چھوتی تھی، پرائیڈ تھا، اور یہ اسی سرزمین کے اندر تھا بابل کا برج بھی، شنار کے میدان میں، اسی لینڈ کے اوپر، اسی جگہ کے اوپر اس کا، اور یہاں پر ہی نبوکت نظر اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو صدام حسین پھر سے دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میرے عزیزوں ہر ایک بندہ ناکام ہو رہا ہے۔ آمین۔ اور فائنلی ہم دیکھیں گے کہ نبوکت نظر نے فائنلی اس نے کیا سیکھا جب اس کو ہوش آ گیا 7 سالوں کے بعد، تو ہم 34ویں آیت میں پڑھیں گے۔ اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکت نظر نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی اور میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی۔ کہاں پر اس نے نظر اٹھائی؟ نہ مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف، بلکہ اس نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی۔ داؤد کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، آسمان کی طرف، میں آسمان کے خداوند کو مدد کے لیے پکاروں گا۔ تو اب کہتا ہے کہ میں نے بھی اپنی نظر جو ہے آسمان کے خدا کی طرف اٹھائی۔ آگے لکھتا ہے جس کی سلطنت ابدی ہے اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ کہتا اسی وقت میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا روب اور دبدبا پھر مجھ میں بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا، اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا اور میری عظمت میں افزونی ہوئی۔
कहता मैं फिर अपनी जगह पर बहाल हो गया जब मैंने सीख लिया कि मुझे हम्बल रहना है, जब मैंने सीख लिया कि ये इक़्तिदार, ये कौमें, ये हुकूमतें, ये खुदावंद की तरफ से हैं और जिसको वो चाहता है उसको देता है, तो मैं इस पर कब्जा करके नहीं बैठ सकता अपनी ताकत से। तो कहता है जब मैं समझ गया इस बात को, तो फिर मैंने क्या किया, मैं इस बात के लिए जान गया कि खुदा जो है वो ज़मीन पर हुकूमत करता है, सारा इख्तियार उसके हाथ में है। वो किसी को बादशाह बनाए, किसी को मिटा डाले, ये उसके हाथ के अंदर है। वो जो लिख देता है वही ज़मीन के ऊपर होता है। हमने यीशु मसीह को जब उन्होंने उस औरत को जो ज़ना के मौके पर पकड़ी गई थी, तो यीशु मसीह ने जब ज़मीन पर लिखा तो वो उनके दिलों पर लिखा गया। तो मेरे अजीज़ों, इख्तियार जो है वो खुदा के पास है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि लोग इख्तियार को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। मैं 37वीं आयत को पढ़ता हूँ और फिर हम आज की बाइबल स्टडी को ख़त्म करेंगे। अब सुनिए, अब नबूकदनेस्सर का ख्याल क्या है, उसके आखिरी अयाम कैसे गुजरे, आखिर में क्या उसके साथ होता है। कहता है अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीम व ताज़ीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है, और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। वाओ! अब आखिरी अयाम में नबूकदनेस्सर बादशाह बचाया गया, बच गया। वो जान गया कि आसमान का इख्तियार जो है वो खुदा के हाथ में है, ज़मीन का इख्तियार भी उसी के हाथ में है, और जिसको वो चाहता है देता है, और जो मगरूरी में चलते हैं उनको वो जलील कर सकता है। तो मेरे अजीज़ों, हमने जो सीखा वो ये है कि हमें हम्बल रहना है, और जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है हम उसमें खुश रहें। और आजकल हम क्या देख रहे हैं, आज हम लड़ाइयों को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब हम अपने सुन्नी और शिया भाइयों को देखते हैं तो वो भी आपस में लड़ाई करते हैं। वो कहते हैं कि जी सल्तनत हमारी होगी, सुन्नी कहते हैं हमारी होगी, शिया कहते हैं हमारी होगी, और वो एक दूसरे को इसी तरह मारते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, सिर्फ इख्तियार के लिए कि हमने दुनिया का सुपर पावर हमने बनना है। और आज अरब और इजराइली क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसराइल और पैलेस्टाइन, वो भी इसी इक़्तिदार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारा है, ये हमारा है। और उन्हें ये नहीं पता, दोनों को ये नहीं पता कि उन दोनों में से वो किसी का नहीं है। खुदावंद ने वादा किया है कि मैं इस सल्तनत को मैं संभालूंगा। और मेरे अजीज़ों, आगे जब हम देखते हैं कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आने वाली है, तो हम ये भी देखते हैं कि वो जो स्टेम जिसको बांधा हुआ है, लोहे और तांबे के बंधनों से बांधा हुआ है, वो फिर से उगेगा। और आपको पता है कि इनको, ईरान को, इराक को और तुर्की है, इस पर पाबंदियां आयद की हुई हैं। और पाबंदियां आयद करने वाले कौन हैं? वही लोहे और तांबे वाले, यूरोप और अमेरिका। ठीक है, इन्होंने इस पर पाबंदियां आयद की हुई हैं, और वो पाबंदियां जल्द 2023 के अंदर वो पाबंदियां जो हैं वो टूट जाएंगी, और ये इकट्ठे होने वाले हैं, और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो फिर से बनाई जाएगी, और बाबल फिर से आबाद होगा थोड़ी देर के लिए। और आगे मुकाशफा में क्या लिखा है, मुकाशफा 14 बाब की 8 आयत में लिखा है, फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वो बड़ा शहर बाबल, गिर पड़ा जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक मैं तमाम कौमों को पिलाई है। तो मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि ये स्टंप जो नहीं, जड़ से नहीं उखाड़ा गया था, उसका मतलब है कि अब वो दोबारा आज़ाद होगा। उस पर लोहे और तांबे के जो बंधन हैं वो दोबारा से खोल दिए जाएंगे, और वो 2023 है। आप देखेंगे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनते हुए।
اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے وہ جو حیوان ہے وہ پھر سے اٹھے گا، نبوکت نظر کے روپ میں، اینٹی کرائسٹ کے روپ میں وہ پھر سے اٹھے گا اور وہ دنیا میں ادم مچائے گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے خداوند کے کلام میں۔ اور بک آف ریولیشن میں ہم نے کیا سیکھا؟ مکاشفہ کی پوری کتاب ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اب خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی کا دور ہے، دا ملینیل کنگڈم آف کرائسٹ، یسوع مسیح کی بادشاہی ہے، اور اس کا کلام پیدائش سے لے کر اس کا کلام ریولیشن تک ہمیں یہی بتاتا ہے کہ بادشاہی خداوند کی ہے، خدا کی بادشاہی ہے۔ اور اب میرے عزیزو وہ وقت آ گیا ہے کہ آسمان کا خداوند یسوع کو بھیجے زمین پر، اور زمین پر وہ بادشاہی کرے، اور وہ اینٹی کرائسٹ کو ہلاک کرے گا، وہ ان تمام قوموں کو ان پر لوہے کے عصا سے وہ ان پر حکومت کرے گا، اور پھر وہ اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا۔ اور آج جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یروشلم میرا ہے میرا ہے میرا ہے، کسی کا نہیں ہوگا۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں سیون کے اوپر اپنا تخت لگاؤں گا اور میری بادشاہی قائم ہوگی، کسی انسان کی نہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم خداوند کے خوبصورت وعدوں کے لیے اس کا شکر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے وعدے سچے ہیں اور اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور ہم سب اس کی بادشاہی میں اس کے ساتھ ہوں گے، ہم بلیس ہوں گے، بشرطے کہ ہم ہمبل ہو کر چلیں، عاجزی میں چلیں، اس کے کلام پر دھیان کریں، یشوع کی طرح دن اور رات اس کے کلام کی طرف غور کریں۔ تو کیا ہوگا؟ ہم فتح پائیں گے، ہم آزادی پائیں گے، ہم اس میں بڑھتے جائیں گے، اور ہمارے خداوند کا نام عزت اور جلال پائے گا، یسوع کے جلالی فتح مند نام میں۔ آمین آمین۔